السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم سجدہ سہو کا بیان پڑھیں گے، تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں اور ہم نماز پہ پڑھتے پڑھتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا، تو ہم اپنی نماز کو بیچ میں توڑے نہیں، بعد میں نماز کے آخری قاعدے میں ہم سجدہ سہو کریں، ٹھیک ہے۔ تو سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قاعدہ آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہیں اور سجدہ کریں۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائیں اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کریں، پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بیٹھ کر پھر 2 بار اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لیں تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء نے اس احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھیں اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھیں، اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی کوئی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیریں۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کریں بلکہ نماز کو دہرا لیں۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 3: کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 4: یا کسی فرض کو مقدم کر دینے سے۔ نمبر 5: کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلاً 2 رکوع کریے یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ سوال: جواب: قصداً کرنے سے سجدہ سہو نقصان دفع نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب: صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرائت میں کیا تفریعات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1: فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2: انہیں تمام رکعت میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مکرر پڑھے جانے سے۔ نمبر 3: سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے۔ نمبر 4: فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو واجب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے
اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قاعدہ کو چھوڑ دیں اور کھڑا ہو جائیں۔ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مقرر یعنی دوبارہ کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدہ کر لینے سے۔ نمبر 3، قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ آخر میں تشہد چھوڑ جانے سے۔ نمبر 4، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود بقرر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا حکم ہے، تو کیا کریں؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدے میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ تو آپ کو سجدہ سہو کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے میں 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ دیتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں، یا 3 سجدے کر لیتے ہیں 2 سجدے کی بجائے، اور ہم سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں، یا ہم صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو جب ہم بھولنے سے نماز میں کوئی ہماری نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، جو میں آپ کو سجدہ سہو کے بیان میں بتا چکی ہوں کہ سجدہ سہو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور سجدہ سہو ہم پر کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔